اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی منتخب آیات پر روزانہ ہم پروگرام کرتے ہیں اور اپنے وطن کے، اپنے ملک کے ممتاز علماء کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے معنی، مفاہیم، تفسیر وہ ہم سب تک منتقل کرتے ہیں۔ معنی کیا منتقل کرتے ہیں بلکہ قرآنی علوم ہم تک منتقل کرتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ ہمارے معزز علماء اللہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء آیات 146 اور 147 پر انشاءاللہ ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ بات ہو چکی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق، بات ہو رہی ہے منافقوں کی، ان میں کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں، کون کون سی صفات ہوتی ہیں۔ بہت ساری باتیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ وہ دو چہرے والے ہوتے ہیں، شدید دشمن ہوتے ہیں دین کے، ڈاماڈول رہتے ہیں، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پھر تفصیلی ہم نے بات کروائی اپنے معزز مہمان سے کہ منافق کی جو صفات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور لڑائی جھگڑا جب بھی ہوتا ہے، کبھی کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ اب ہم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافقین کو انتہائی نچلے درجے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے رکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھ دیا ہے، نازل کر دیا ہے کہ اس نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ آج ہم بات کروائیں گے اس ذیل میں کہ کون لوگ ہیں کہ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں انہیں دوبارہ مومنین کے ساتھ رکھوں گا۔ اللہ اکبر، اولئک مع المومنین۔ اب یہ اولئک مع المومنین دنیا میں مومنوں کے ساتھ یا آخرت میں مومنوں کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ بس کرنا یہ ہے کہ توبہ کرنی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرنی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ تعلق مع اللہ قائم کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ استوار ہوا وہ اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے، بس تم شکر گزاری کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بات مکمل کر رہا ہے۔ بہت ساری باتیں، شکر کو پہلے کیوں رکھا گیا، ایمان کو بعد میں کیوں رکھا گیا، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ ہماری خوش بختی تشریف فرما ہے مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، شیخ صاحب کون واقف نہیں، قرآن کریم سے محبت کرنے والا ہر شخص شیخ صاحب سے واقف ہے۔ شیخ صاحب تفسیر قرآن بیان فرماتے ہیں، شاگرد خاص ہیں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ
وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. البتہ جو لوگ ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام و خاص سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. اللہ بڑا قدردان ہے اور وہ سب کے حال سے واقف ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، قبلہ مولانا شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھا گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا تھا؟ درست جواب 100 اونٹ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. بیعت رضوان کس موقع پر ہوئی تھی؟ ہجرت کے موقع پر یا میثاق مدینہ کے موقع پر یا صلح حدیبیہ کے موقع پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. حضرت ارشاد فرمائیے، یہ منافقین کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. پھر ان کی سزا، ان کا عذاب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو رکھا جا رہا ہے. وہاں سے ہم اسے جوڑتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے کہ دیکھو اس کے باوجود میرے تم پر احسانات ہیں، میرا تم سے تعلق رحم والا ہے. ارشاد. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. انیس صاحب جزاک اللہ خیرا. جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ گزشتہ نشستوں سے ہم کلام کرتے آئے ہیں اور سورہ نساء میں منافقین کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا. ایک بات، جب یہ مقام، اس طرح کے مقامات ہمارے سامنے آئیں تو یاد رہنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہوتے تھے، کلمہ گو مسلمان ہوتے تھے. تو کبھی ایسا نہ ہو کہ بعض مرتبہ ہم قرآن حکیم کی تاثیر سے شاید اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کہ ہم اس کے کئی مقامات کو اپنے لیے محسوس نہیں کرتے یا اپنے آپ کو اس سے استثناء دے دیتے ہیں. تو ایک پہلی کلیئرٹی رہے کہ منافقین کافر نہیں تھے، یہ کلمہ گو مسلمان تھے. ہاں، لپ سروسنگ کرتے تھے، زبان پر اقرار اور دعویٰ تھا لیکن دل میں تصدیق نہیں تھی. خود قرآن کریم میں ہے لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے. پھر جیسے کہ گزشتہ آیات زیر مطالعہ آ چکی ہیں کہ ان کے تذبذب کا معاملہ، لا الہ اولائی ولا الہ اولا، مذبذبین بین ذالک، اس درمیان لٹکے ہوئے ہیں، نہ سچے مسلمان ہو پا رہے ہیں نہ کفر کی طرف جا پا رہے ہیں. اور نماز کا معاملہ آتا ہے تو بڑی سستی کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی بہت کم کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے. پھر ان کے کرتوتوں کے بیان کے بعد پچھلی آیت کریمہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 145 ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، شدید ترین جو انجام، جنت کے درجات ہیں وہ اوپر کی طرف اور جہنم کے درکات ہیں وہ تہ در تہ کا معاملہ، اور اس کی بھی انتہائی تہ میں یہ منافقین کا معاملہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے بھی محفوظ رکھے، اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. البتہ جو آپ نے انٹرو میں بات بیان فرمائی، جو آج ہماری آیات زیر مطالعہ ہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ ایک امید کی کرن دکھا رہا ہے. سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف متوجہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں لینا چاہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سب کے باوجود کہ اس طبقے کا کرتوتوں کا معاملہ کیا تھا، ان کا بدترین انجام کیا ہوگا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اللہ کہہ کر استثناء دے رہا ہے اور ایک روشنی اور امید کی کرن ہمیں دکھا رہا ہے۔ قرآن حکیم کا ایک اسلوب کیا ہے؟ قرآن حکیم جہنم کا ذکر بھی کرتا ہے، جنت کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بھی ذکر کرتا ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 49 اور 50 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو بتا دیجئے میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ دونوں کیفیات بندہ مومن کو سامنے رکھنی چاہیے۔ اس سے وہ حدیث مبارک یاد آتی ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو اللہ کی پکڑ کا خوف بھی بندے کو رہے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی اسے رہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت، ایک نوجوان صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان کے انتقال کا موقع قریب تھا، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام تشریف لے اور آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں پر میری پکڑ نہ فرما لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں کہ رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت دی، جس کی دونوں کیفیات بیک وقت ہوں تو اللہ اس سے محفوظ رکھے گا جس کا اسے خوف ہے، اور وہ عطا فرمائے گا جس کی اسے امید ہے، اور وہ جو ہے اللہ کی رحمت کا معاملہ اللہ وہ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ رکھنے چاہیے۔ البتہ آج جو دو آیات زیر مطالعہ ہیں، ان میں امید کا پہلو اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا بیان، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان زیادہ، جیسے کہ حدیث مبارک ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے۔ آپ نے تو آیت کریمہ کے الفاظ پڑھے تھے، کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما لیا۔ حدیث مبارک جو حدیث قدسی ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی آ گئی ہے۔ البتہ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ تمہیں کام کرنا پڑیں گے۔ اس میں پہلا ذکر آیا توبہ کے اعتبار سے، دوسرا ذکر آیا اصلاح کرنے کے اعتبار سے، تیسرا ذکر آیا اگر سمجھانے کے لیے ترجمانی کی جائے اللہ تعالیٰ سے چمٹ جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کی تشریح آگے چل کر آ جائے گی۔ اور چوتھا اپنی دین کو، یہاں دین کا ترجمہ اطاعت کا بھی کیا جا سکتا ہے، بعد میں ہم حوالہ بھی دے دیں گے انشاءاللہ، اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے پھر خالص کر لیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں آنے کے لیے مجھے اور آپ کو 4 کام کرنے کو بتا رہا ہے۔ یہ کر لو تو چاہے تم نفاق کی طرف کیوں نہ چلے گئے تھے، اور وہ حرکتیں، وہ کرتوت کے جن پر اللہ جہنم کے نچلے ترین درجے درکات کا ذکر کر کے اس کے شدید ترین عذاب کا ذکر کر رہا ہے، تب بھی اگر یہ بھی تم کر بیٹھے تھے، اگر پلٹ آؤ تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا، پلٹ آؤ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دے گا۔ بلکہ بات رہ نہ جائے، سورۃ البروج مشہور سورت ہے قرآن کی، آخری پارے میں وہ جو اصحاب الاخدود کا ذکر آتا ہے، جن لوگوں نے یعنی جن کفار اور مشرکین نے ایمان والوں کو آگ کی خندقوں میں ڈالا اور ان کو عذاب میں یعنی تکلیف میں مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان والوں کو ایذا پہنچائی ہے، اگر توبہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ شدید ترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ بڑا حساس نقطہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ اس قدر بڑا ظلم کر بیٹھا ہے کوئی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لے تو اللہ بڑے سے بڑے جرم کو معاف کر سکتا ہے۔ آج کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پہلو کا بیان ہو رہا ہے تو یہ نقطے بھی بیان میں آنے چاہیے کہ کوئی بندہ کبھی بھی مایوس نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کہ کافر ہوتے ہیں۔ تو اس کی رحمت کی امید رکھنا فرض، اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر کے درجے میں آ جائے گا، یہ حرام کے درجے میں بات آ جائے گی۔ البتہ بات کو آگے بڑھائیں گے کہ اب اس کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے کیا اسٹیپس ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم فرما۔ سبحان اللہ، کیا اسٹیپس ہیں، اور یہ اسٹیپس 4 بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس کا پھر اجر اولئک مع المومنین، یعنی مومنین کے مقام کو بھی واضح کیا جا رہا ہے۔ مومنین اس اعلیٰ درجے پر کیسے پہنچے؟
تمہارے اعمال وہ نہیں تھے، اس لیے تم وہاں نہیں پہنچ سکے۔ میرا سوال وہ بعد میں ہوگا کہ مومنین کے ساتھ وہ دنیا میں ہوں گے یا آخرت میں ہوں گے، لیکن وہ اسٹیپس کی جو آپ نے بات کی، 4 اسٹیپس، منافق جو جہنم کے نچلے طبقے میں ہے، اس کے لیے بھی کہ ہاں دیکھو ادھر آ جاؤ۔ پہلا کام توبہ، پہلا اسٹیپ توبہ کر لو، پھر ہم رفتہ یہ اپنی اصلاح کر لو۔ توبہ سے کیا مراد، اصلاح سے کیا مراد، اعتصام باللہ سے کیا مراد، اور دین کے لیے اخلاص سے کیا مراد، یہ 4 اسٹیپس اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ تو ایک ایک کر کے میں چاہ رہا ہوں آپ ہمیں سمجھا دیجئے۔ بجا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے بات آئی توبہ کے اعتبار سے۔ توبہ کا لفظ خود اپنی جگہ بڑا پیارا اور بڑا قیمتی ہے، اور عجیب بات ہے، یہ لفظ بندے کے لیے بھی آتا ہے اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور آگے الفاظ ہیں وتب علینا، یہ تب فعل امر ہے، یہ لفظ توبہ سے بنا۔ تو عجیب لفظ ہے کہ جو رب کائنات کے لیے بھی استعمال ہوا، بندے کے لیے بھی۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی لفظ استعمال ہوگا تو اس کی شان کریمی کے مطابق ترجمہ کیا جائے گا۔ اللہ جب لفظ توبہ اپنے لیے استعمال فرماتا ہے تو وہ ہے اس کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہونا، رحمت کا نزول ہے، عنایت کا، کرم کا نزول ہے۔ اور بندے کے لیے توبہ کیا ہے؟ توبہ کا لغوی مفہوم ہے پلٹنا۔ تم نفاق پر چلے گئے تھے، جیسے کہ آپ نے ابتدا میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو منافقین کی صفات کا ذکر کیا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جھگڑے کا موقع آ جائے تو گالم گلوچ پر اتر آنا، یہ صفات منافقین کی جو احادیث میں ذکر آتا ہے۔ اور ایک منافقانہ کردار ہے جو دین کے تقاضوں سے، دین کی دعوت کا کام، دین کے غلبے کی جد و جہد کا کام، اس سے فرار اختیار کرتا ہے۔ 300 منافقین کو لے کر علیحدہ ہوا تھا نا عبداللہ بن ابی احد کے میدان میں، یہ ہے دین کے غلبے کی جد و جہد سے فرار اختیار کرنا۔ یہ پورا طرز عمل ہے جو قرآن حکیم منافقانہ طرز عمل قرآن کریم میں بیان کرتا ہے۔ البتہ کہ تم یہ کر بیٹھے تھے تو پلٹ آؤ، اس طرز عمل کو چھوڑ دو۔ توبہ اصل میں کیا ہے؟ گناہ سے پلٹ آنا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آ جانا، جو اصلحو کے لفظ میں بات آگے چل کر واضح بھی ہوگی۔ تو اصل میں توبہ کیا ہے؟ صرف توبہ کہنے کے نام توبہ نہیں ہے، توبہ کرنے کا نام ہے۔ گو کہ دل میں ندامت بھی ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی کی، آنکھوں میں آنسو بھی ہوں، جو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے دوران بہہ جائے، اور ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بندے کی آنکھ سے بہہ جائے، یہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند۔ زبان پر توبہ اور استغفار کے کلمات بھی ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر نبی اکرم علیہ السلام سکھا رہے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ سب بھی ہو، دل کی ندامت، آنکھوں کے آنسو بھی، زبان پر توبہ اور استغفار کے کلمات بھی۔ اصل ہے توبہ گناہ سے اطاعت کی طرف آ جانے کا نام۔ ابھی تو کیونکہ ہم منافقانہ کردار پر بات کر رہے ہیں، اس سے منافقین کی صفات یا ان کے کرتوتوں یا ان کے طرز عمل کو مختصراً بیان کیا گیا۔ عموم کے اعتبار سے اگر ایک شخص نماز کو ترک کیے ہوئے ہے، یعنی نماز ادا نہیں کرتا، تو نماز ادا کرنے کی طرف آ جائے۔ ایک بندہ اگر کہیں مال حرام میں مبتلا ہے تو مال حرام کو چھوڑ کر حلال پر ہے، اس پہ اکتفا کرنے کی کوشش کرے۔ تو توبہ اصل میں معصیت کو، گناہ کو، نافرمانی کے کام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں آ جانے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کی طرف آ جائے، لیکن یہاں کیونکہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے اور 4 جو اسٹیپس بقول آپ کے یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، نماز کی طرف تو منافقین آتے تھے، لیکن وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور آگے کیا ہے؟ یُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آپ کی بات سے بات یاد آتی ہے انیس صاحب، اس دور کے منافق ایسے تھے کہ وہ جس طرح بن پڑتی نماز کو آ جاتے تھے، یُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے۔ یہ آج ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں کہ 5 نمازیں ضائع کر کے مسلمان مطمئن ہے، میرا ایمان تو محفوظ ہے۔ اور اس دور کا وہ منافق جس کو قرآن کی سزائیں بیان کر رہا ہے، وہ مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا۔ عبداللہ بن ابی جمعے کے دن پہلی صف میں ہوتا تھا، کیوں؟ وہاں طے شدہ بات تھی، بے نمازی تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کی طے شدہ بات تھی رضی اللہ عنہم اجمعین، تو بجا ہے۔ البتہ نماز کا حوالہ یا مال حرام میں ملوث ہونے کا حوالہ اس تعلق سے دیا گیا کہ جو بھی گناہ کے معاملات ہیں
ان کو چھوڑنا پڑے گا اور اطاعت کی طرف آنا پڑے گا۔ اصل میں توبہ یہ ہے۔ ہمارا جو ایک تصور ہے انتہائی ادب کے ساتھ کہ تکمیل قرآن کے موقع پر دعا ہم نے کر لی، ماہ رمضان میں 27 شب میں ہم نے دعا کر لی، کوئی بڑا اجتماع ہو گیا، اس کے بعد رو دھو کر ہم اپنے گھروں کو چلے گئے، مناسب، اچھا، سراخوں پر، لیکن توبہ صرف کہنے کا نام نہیں، توبہ کرنے کا نام ہے، اور کرنے سے مراد کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ کر اطاعت کی روش کی طرف آ جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ریاکاری نہ ہو اپنے عمل میں، اور منافقین کی ایک اور علامت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جس پر ہماری بات ہو چکی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں مگر تھوڑا، تو اللہ کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال یہاں پر آ جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کم اور اللہ کا ذکر زیادہ، اس سے کیا مراد ہے؟ محض زبان سے ذکر کر لینے کا نام ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ ارشاد قرآن حکیم تو سورہ نور میں بتاتا ہے اللہ کے نیک بندے، ان کو ان کی کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت نہ نماز قائم کرنے سے روکتی ہے، نہ اللہ کی یاد سے روکتی ہے۔ ذکر زبان سے بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر رکھنا۔ ٹھیک، میرے ہاتھ میں ترازو ہے، مثال کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اور میں تول رہا ہوں، تو اگر میں اس کو ٹیڑھی کرتا ہوں، اس کی ڈنڈی کو، اس کا مطلب ہے میں نے اللہ کو یاد نہیں رکھا، اور اگر میں اس کو سیدھا رکھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں نے اللہ کو یاد رکھا۔ جی، میرے کسٹمر کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج تو سوفسٹیکیٹڈ قسم کے ایکوپمنٹس ہیں جن کے اندر مینیپولیشن کرنا بھی آسان ہوا کرتا ہے، لیکن میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں اور وہ مینیپولیشن نہیں کرتا، تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اگر مینیپولیشن کرتا ہوں، شاید لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، تو میں نے اللہ کو یاد نہ رکھا۔ یہ ہے اصل تعریف ذکر کی، استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر رکھنا۔ تو زبان بھی ذکر کرے گی، یہ میری آنکھ بھی ذکر کرے گی، یہ میرا کان بھی ذکر کرے گا، یہ میرا دماغ بھی ذکر کرے گا، یہ میرے ہاتھ بھی ذکر کریں گے، یہ میرا پورا وجود سراپا ذکر بنے گا۔ اور حدیث سامنے آتی ہے کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں نا کہ سچا امتی وہ ہے جسے دیکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہ میں اپنے رسول کا سچا غلام ہوں۔ تو اللہ کا استحضار، یہ آپ نے بہت سبحان اللہ کیا اچھی بات فرمائی کہ اس کے لیے شاید یہ ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ رہنا ایک بندہ مومن کو سیکھنا پڑے گا۔ جیسے آپ نے بات فرمائی، ایک دکاندار ہے، ڈنڈی مارنا ہے، یا وائٹ کرائمز ہیں، اب تو وائٹ کرائمز بہت زیادہ ہو گئے نا، کسی کو خبر بھی نہیں اور یہاں پر کرائم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، جو کہ سمیع ہے، بصیر ہے، جو حسیب ہے، اور معاکم، تمہارے ساتھ، واہ واہ واہ، علیم بذات الصدور، سبحان اللہ۔ اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو کوئی وسوسہ بھی اٹھتا ہے اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ توبہ کا عمل ساتھ ساتھ رہے، اللہ کا استحضار رہے، اور پلٹ کر آدمی وہیں آ جائے جہاں جو جگہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول دیکھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اصلہ، اپنی اصلاح کر لینا۔ اچھا، توبہ سے اصلاح کا عمل شروع ہو گیا ہے، اب یہ پھر یہاں پر اصلہ، یہاں پر ایک مہر اور لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اصلہ کن معنوں میں ہے؟ جی، پہلی بات تو ہے کہ یہ توبہ ہی کا ایک مستقل تقاضا ہے، جی، اور یہ توبہ ہی کا اظہار ہوگا کہ بندہ اصلاح کی طرف آ جائے۔ اگر خالص منافقانہ طرز عمل کو ہی ڈسکشن میں ہم رکھنا چاہیں تو جھوٹے بنے رہے، اب تم سچ پر آ جاؤ، تم وعدہ خلاف بنے رہے، اب تم وعدے کی تکمیل کی طرف آ جاؤ، تم خیانت میں مبتلا رہے، تم امانت داری کی طرف آ جاؤ، تمہاری زبان پر، اللہ معاف رکھے، گالم گلوچ ہوتا تھا، تمہاری زبان پر ذکر الہی آ جائے، تمہاری زبان پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کا ذکر آ جائے، تمہاری زبان پر خیر کی بات آ جائے، یہ ہے پلٹنے کا عمل۔ وہی توبہ ہی کا اگلا اسٹیپ کہیں یا اس کا لازمی نتیجہ کہیں کہ بندہ ادھر گڈمٹ کر رہا تھا، معاملات کو خرابی کے اندر تھا، گناہ کے اندر تھا، معصیت کے اندر تھا، اب وہ اس سے نکل کر اصلاح کے راستے پر جو ہے وہ گامزن ہو جائے۔ اب تک تم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک نہیں کہتے تھے، تمہیں جان عزیز ہو جاتی
جاتی تھی، تمہیں مال عزیز ہو جاتا تھا، تمہیں دنیا عزیز ہو جاتی تھی، تمہیں دنیا کا کوئی منصب یا شہرت یا فیم یا کرسی یا اختیار یا مفادات یہ تمہیں عزیز ہو جاتے تھے، اب تمہیں سب سے بڑھ کر عزیز اللہ تعالیٰ کی ذات ہو جائے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور مقدم ہیں۔ تو تمہارے پیش نظر اب کیا آ جائے؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام تمہارے مقصود اول بن جائیں، اور تمہاری ترجیحات میں اللہ کی بات اور اس کے پیغمبر کی بات ترجیح اول کی طرف آ جائے۔ تو یہ ہے توبہ ہی کا تسلسل کہ پہلے یوں تھے، اب تم اس کے برعکس ہو جانا چاہیے۔ پہلے تم منافقانہ طرز عمل پر تھے، اب تمہیں اطاعت والا رویہ اور ایمان والا رویہ اور اللہ کا سچا بندہ اور نبی علیہ السلام کا سچا امتی بن جانا، اس طرز عمل پر تمہیں آ جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا رہے گا۔ توبہ ہو گئی، اپنی اصلاح ہو گئی، اب اعتصام باللہ، اللہ اکبر، اللہ سے جڑ جانا، تعلق مع اللہ۔ اب توبہ تعلق مع اللہ ہوا، تبھی تو توبہ ہو رہی ہے، اپنی اصلاح ہو رہی ہے، ایک تعلق میرا اللہ سے ہو گیا، تو تبھی تو میں جڑا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہاں پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے؟ وہ اعتصام باللہ کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ جی، یہ بڑا پیارا سوال ہے آپ کا، اس معنی میں کہ اعتصام کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی آتا ہے اور اعتصام کا لفظ کلام الہی کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اگر اب ایک مقام ہم سب کے ذہن میں ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ بِحَبْلِ جَمِيعًا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ اگر آپ 3 آیات پیچھے جائیں سورہ آل عمران ہی میں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ سے مضبوطی اختیار کر، اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، فقط ہدیہ الی صراط مستقیم، تو اس کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی جاتی۔ یہ آل عمران کی کم و بیش آیت نمبر 99 ہے۔ اور چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو کہ اللہ کو تھامنا، اللہ سے چمٹ جانا، اللہ سے اعتصام، اس کا اہم ترین اولین ذریعہ خود قرآن حکیم ہے۔ اور اس کی وضاحت خود حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا کہ خوشخبری لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو حبل اللہ قرار دیا ہے، اللہ کی رسی۔ اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا تمہارے پاس ہے، جب تک اس سے تھامے رہو گے لن تہلکوا ولن تضلوا ابدا، نہ کبھی ہلاکت میں مبتلا ہوگے نہ کبھی تم گمراہ ہوگے۔ گویا کہ اللہ سے تعلق کی مضبوطی، اللہ کو تھام لینا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتصام کا ایک بہت بڑا ذریعہ خود اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن حکیم ہے۔ اب اس موضوع کو کھولا جائے تو اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، اس موضوع کو کھولا جائے تو اس میں قرآن کا فہم بھی ہے، اس موضوع کو کھولا جائے تو اس قرآن پر عمل درآمد بھی ہے، اس موضوع کو کھولا جائے تو اس قرآن کے نظام کا نفاذ بھی ہے، اس موضوع کو کھولا جائے تو اس قرآن حکیم کے پیغام کو عام کرنا بھی ہے۔ گویا جب میں قرآن حکیم سے جڑتا ہوں، قرآن حکیم کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ اعتصام باللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی، اللہ تعالیٰ سے چمٹ جانا، اسی کے مترادف ہے۔ یہ تو اس اعتبار سے کہ سورہ آل عمران میں اللہ کو تھامنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن حکیم کو تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی میں ایک جملہ جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی بات کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار جو آپ ابھی فرما رہے ہیں، جو ذکر کا مفہوم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ذکر کا مفہوم ہے کہ استحضار ہوگا تو زبان پر بھی ذکر آئے گا اور پھر اعضاء پورے وجود میں بھی ذکر آئے گا، جو آج ہم سمجھتے نہیں ان چیزوں کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کچھ اعمال کرنے والے ہیں اور کچھ اعمال ایسے جن سے رکنے کا حکم دیا گیا۔ یہ رکنا بھی اللہ کا ذکر ہے، میں شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیوں؟ میرے رب نے منع کیا، تو یہ رب کا استحضار ہوگا تبھی تو رکوں گا۔ جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، یعنی یہ جو منکرات اور حرام کی گئی باتیں ہیں نا، ان سے رکنا اپنی جگہ عبادت ہے۔ یہ تصور آج ہمارے معاشرے میں کلیئر نہیں ہو رہا۔ ہمارے ہاں نیکیوں کے فضائل تو بیان ہوتے ہیں، کرنے والے کاموں کی توجہ تو دلائی جاتی، حرام کی جو برائیاں ہیں، حرام کی جو شناعت ہے، حرام کا جو برا انجام ہے وہ بیان کم ہوتا ہے ایک، اور حرام سے بچنا خود عبادت ہے، اس پر کلام نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہوگے۔ اور دوسرا، اس سے لوگوں کو اخلاق والی حدیث سے یاد آئے گی، لیکن یہ حدیث
گناہ سے بچنے کے بارے میں جو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو. تو گناہوں سے بچنا خود بہت بڑی نیکی ہے، اور گناہ سے میں تبھی بچتا ہوں جب استحضار اللہ فی القلب ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے بہت ساری آیات یہاں تلاوت فرمائی تھی اس ذیل میں، اسی موضوع کے حوالے سے، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم کے حوالے سے اور بہت ساری آیات. لیکن آپ نے ابھی جو گفتگو فرمائی کہ یہ اللہ کا استحضار رہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے. کس طرح کرنی ہے؟ جس طرح محمد مصطفیٰ بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ. یعنی دین دار نبوت سے شروع ہو کر دار نبوت پہ ختم ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا تم مشکلوں سے بچ جاؤ گے، پریشانیوں سے بچ جاؤ گے. تو مجھے سورہ توبہ کی آخری آیات، سیکنڈ لاسٹ آیت یاد آتی، مشہور آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آ گئے علیہ السلام جو تم پر مشقت آ جائے نا ان کو بڑی دشوار لگتی ہے. حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے بڑے شفیق اور رحمت کرنے والے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور جب اللہ تکمیل دین کا اعلان حضور پر فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین کو نعمت قرار دیتا ہے، زحمت قرار نہیں دیتا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت مکمل فرما دی. گویا جب میں حضور کے دامن سے وابستہ ہوتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت کی کوشش کرتا ہوں، ان کے نقش قدم پر چلتا ہوں، تو اپنی مشکلات کو دور کرتا ہوں اور اپنے لیے رب کائنات کی طرف سے عطا کردہ آسانیوں کی طرف جاتا ہوں، جو خود فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ آسانی فرمانا چاہتا، مشکل فرمانا نہیں چاہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب چوتھا کام جی اللہ کی قربت اختیار کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور مومنوں کے ساتھ کے لیے کیا کرنا ہے کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینا. اب یہ دین اللہ کے لیے خالص، ذرا اس کو کھولیے گا. اس میں دو باتیں کھولنا پڑیں گی. ایک تو خالص سے لفظ اخلاص، کیونکہ آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، اور لفظ دین قرآن حکیم میں کئی مفاہیم میں آیا. بدلے کے معنی میں آیا، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک. سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں قانون کے مفہوم میں آیا، یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے تحت روک نہیں سکتے تھے. سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں یہ نظام کے معنی میں آیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سسٹم آف لائف پورا اللہ کے لیے ہو جائے. اور چوتھا یہ اطاعت کے مفہوم میں آتا ہے جو میں نے ابتدا میں اشارہ کیا تھا. سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے، الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ، اطاعت تو خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے. تو اگر ان تمام مفاہیم کو رکھیں تو تفصیل ہو جائے گی. اس وقت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. مراد اپنی تمام کی تمام اطاعتیں جو ہیں، ایک بندے کے معاملات، اپنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا جائے. یہ جو آج کل چلتا ہے نا، میرا جسم میری مرضی، نہیں. ارے مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، حاکم وہ ہے، معبود وہ ہے، رب وہ ہے. اور 3 مرتبہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. تو مالک جسم بھی تیرا ہے، عطا بھی تیری ہے، مرضی تیری چلے گی، میری نہیں. اور اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام اس انداز سے ہمیں بخاری شریف کی حدیث میں سمجھاتے ہیں کہ من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس سے محبت کی تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اور آیت کریمہ ذہن میں ناظرین کے بھی آئی ہوگی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا اور میری قربانی، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. تو اطاعت ٹاپ پر اللہ کی ہوگی. اور ہاں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ بالکل اطاعت جڑی ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنی جڑی ہوئی ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرے گا.
تو میری نہیں میرے رب کی مرضی چلے گی. یہ ہے اطاعت کے مفہوم میں. اور اخلاص کا پہلو کیا ہے؟ میں روں بھی تو اللہ کی خاطر, میں کچھ کہوں بھی تو اللہ کی خاطر, میں کچھ کروں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر. میرے اعمال, مشہور حدیث سب کو یاد ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کی قبولیت, نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى, اور بندے کے لیے وہی کچھ ہوگا جیسے کہ اسے نیت کی. تو اخلاص سے نیت یہ اپنی جگہ بہت بڑا موضوع ہمارے دین کا. تو اپنی اطاعت کو خالص کر لے بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ایک اور پہلو مخلص کے اعتبار سے یہ بھی آتا ہے. اچھا, ایک لفظ مخلص اور ایک لفظ مخلص. کبھی اللہ مخلص بھی کہتا ہے بندے کو, انبیاء کے بارے میں بھی کہا, نیک لوگوں کے بارے میں بھی. بندے کا اخلاص کیا ہے؟ بندے کی کمٹمنٹ سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہو, اور بندے کی ترجیح اول ذات باری تعالی ہو جائے. بندہ جب اس روش پر آتا ہے تو جس نے توبہ کرنا شروع کر دی, اخلاص کے ساتھ شروع کر دی, تو اللہ مزید کی توفیق بھی دیتا ہے, اس کو پھر گناہوں سے بھی بچاتا ہے. اور پھر یہ شروع ہوا ہے اخلاص کے ساتھ آگے بڑھنا, اللہ اس کو مخلص کر لیتا ہے, اپنے لیے خاص کر لیتا ہے, اور اپنی اطاعت کے سانچے میں بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈال دیتا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ اللہ ہم اللہ سے دعا کریں, ادھر وہ ہمیں اخلاص عطا کرے, ادھر اس کے ہاں سے ہمارے لیے مخلص ہو جانے کا اعلان ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور وہ اپنے بندوں میں ہمیں شامل کر لے. آمین. اپنے بندوں میں. انیس صاحب کیا آپ نے پیاری بات بیان فرمائی, وہ جو سورہ فجر کے آخر میں ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی نفس, یہ روح لوٹ آ میری طرف, تو اس سے راضی ہو, تو اس سے راضی. اور وہ کہہ دے, بندے تو ہم سبھی کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ, وہ کہہ دے تو میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ, تو میری جنت میں داخل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ منافقین کو پھر اللہ تعالیٰ نوید دے رہا ہے کہ اولئک مع المؤمنین, مع المؤمنین. اب کیا تم یہ چار کام تم نے کر لیے, تم نے توبہ کر لی, تم نے اپنی اصلاح کر لی, تم نے اللہ سے تعلق جوڑ لیا, اور تم نے دین کو خالص کر لیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تو اب کیا ہوگا کہ اب تم مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم کیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ بیان کر چکا ہے پچھلی آیات میں, کہ تم تذبذب میں رہتے تھے, تم ریاکاری کرتے تھے, تم کسمساہٹ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, اللہ کا ذکر کم کرتے تھے, مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست بناتے تھے, جو کہ شرک اور کفر کی ایک شکل ہے. لیکن معاف کر دیتا ہے اللہ ان اعمال کے بعد. پھر یہ جو اللہ تعالیٰ ایک نوید سنا رہا ہے, ایک نعمت, کہ اب تم مومنوں کے ساتھ ہوگے. دنیا میں مومنوں کے ساتھ یا آخرت میں مومنوں کے ساتھ؟ بہت پیارا سوال ہے آپ کا, اور بڑا دلچسپ سوال ہے. اس کا ایک سادہ جواب یہ ہے کہ وہ پچھلا انجام تو بیان ہوا ہے, وہ انجام بالآخر تو جہنم کے فیصلے آخرت میں ہونے. یہ امکان کن کے لیے ہے؟ جو ابھی دنیا میں زندہ ہیں, جن کے پاس مہلت عمل موجود ہے. آج اگر یہ مہلت عمل سے فائدہ اٹھا کر آج سچی پکی توبہ لے آئیں, اصلاح کا عمل کر لیں, اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیں, اور اخلاص کی روش پر آ جائیں, تو اللہ کیونکہ دنیا میں بھی ایمان والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. آج اللہ تعالیٰ جب توبہ اس نے کر لی, اس سے آگے کی بات میں عرض کروں, ایک شخص کفر کی حالت میں ہے, اسلام قبول کر لیتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پچھلا سارا معاف, اور مسلمانوں کے برابر کے حقوق اس کے لیے ہو جائیں گے. تو اگر کوئی منافقت پر تھا یا ہے, اور آج اس نوید کو سن کر, ان بشارتوں کو سن کر اپنی اصلاح کی طرف آ جاتا ہے, آج اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے زمرے میں شامل فرمائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول دنیا میں بھی فرماتا ہے. کبھی بدر کا موقع بھی سامنے رہتا ہے, کبھی اور مواقع بھی سامنے ہوتے ہیں, اور آگے جو فرمائے گا اجر عظیم عطا فرمائے گا, وہ آخرت کا خاص اجر عظیم ہے. اللہ ادھر دنیا میں بھی ایمان والوں کو نوازتا ہے, اور جو سچی توبہ لے آئے گا وہ پکے ایمان والوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور مومنوں کو یہاں اجر عظیم کی نوید سنا دی گئی, اور اجر عظیم یہاں پر بتایا نہیں جا رہا یہاں, لیکن یہ کہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہوگا؟ تمہیں اجر عظیم. منافقین کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کا نچلا طبقہ, لیکن اہل ایمان کے لیے اجر عظیم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر وہی رحمت اللہ تعالیٰ کی, اور کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. جی یعنی کہ مطلب آپ نے بڑا پیارا ترجمہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں اللہ عذاب دے. اللہ اکبر. مطلب یہ تو کچھ
انسانیت سے گرے ہوئے لوگوں کا طرز عمل ہوتا ہے، مخلوق کی بات کر رہا ہوں، کہ جو لوگوں کو تکلیف میں دیکھتے تو ان کو لطف آتا ہے، استغفر اللہ کو کوئی خوشی ہوگی کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے؟ یہ ہے بڑا خوبصورت انداز ترغیب کا، تشویق کا۔ ایک آیت پر تو کلام ہو گیا کہ توبہ اور اصلاح کا عمل اور اجر عظیم کے نوید آ گئی، تو اللہ پھر موٹیویٹ کر رہا ہے، آؤ میرے بندوں، پلٹ آؤ میری طرف، لوٹ آؤ میری طرف، آ جاؤ میرے دامن رحمت میں، مجھے کیا پڑی کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ ان شرط لگائی، ان شکرتم و آمنتم۔ بڑا قیمتی آپ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کا ذکر پہلے کیوں کیا، ایمان کا ذکر بعد میں؟ ایک جواب یہ ہو سکتا ہے، یہ منافقین اسی لیے شروع میں کہا کہ کافر نہیں تھے، یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، تو ان کی زبان کے دعوے تو تھے مگر ان کا عمل ثبوت پیش نہیں کر رہا تھا۔ وہ جو قرآن کریم بار بار کہتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ان کا یہ دعویٰ عمل کے ثبوت میں ڈھل نہیں رہا تھا۔ تو شکر کیا ہے؟ شکر عمل کا تقاضا ہے اصل میں نا۔ ویسے شکر کا کی تشریح کی جائے گی تو شکر دل سے بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، شکر زبان سے بھی، شکر کلمات، اور شکر پورے وجود سے بھی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ ان صلاحیتوں کو اور اللہ کی عطا کردہ مہلت عمل کو اس کی فرما برداری میں اختیار کیا جائے، نافرمانی میں اختیار نہ کیا جائے۔ تو ایک نقطہ یہ سمجھ آتا ہے کہ یہاں ایمان کا ذکر بعد میں اور شکر کا ذکر پہلے کیوں آ رہا ہے کہ یہ کلمہ گو تھے، ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے، تو ان کو کلمہ پڑھنے کی بات نہیں کہی جا رہی، ان کو کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دل سے اللہ کی نعمت کا اعتراف کرو۔ اور ان کو کیا نعمت ملی تھی؟ محمد مصطفیٰ کا ساتھ ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ محمد مصطفیٰ سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر بڑی نعمت، تمہارے سامنے قرآن کا نزول، صاحب قرآن تمہارے سامنے موجود۔ تو یہ زبان کا دعویٰ نہ کرو، اللہ کے کلام اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ماننے کا، دل سے مانو۔ دل سے مانو کہ تمہاری زبان پر بھی شکر کے کلمات آئیں گے، تمہارا پورا وجود شکر گزاری کے سانچے میں ڈھلا ہوگا، پھر تمہاری محبتیں اللہ کے دشمنوں سے نہیں ہوں گی، اللہ سے پیار کرنے والے اور اللہ کی اطاعت کرنے والوں سے ہوں گی۔ جب واقعتاً شکر کے سانچوں میں ڈھلو گے تو تم کفر کا ساتھ دینے والے نہیں ہوگے، تم حق کا ساتھ دینے والے ہوگے، تم دنیا پرست نہیں ہوگے، تم آخرت کے طلبگار بنو گے، تم دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرو گے، بلکہ اللہ کی خاطر، اس کے دین کی خاطر اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اگر یہ تم عمل کا ثبوت پیش کرنے پر آ جاؤ، شکر گزاری کے روش پر آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم اپنے رویوں میں تبدیلی لے آؤ جس طرح اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب، اب کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ٹو ڈوز ایک سوال ہم رکھتے ہیں کہ یہ آپ نے آغاز میں بھی ایک بات یہ فرمائی تھی آغاز میں پروگرام کے، کہ یہ منافقین کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، منافقین مسلمان تھے، اور پھر جو ابھی آپ نے بات فرمائی، اللہ اکبر، کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ صبح و شام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت انہیں نصیب تھی، ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، اس کے بعد ان کے یہ اعمال تھے۔ تو کس قدر ناشکری کی بات، کس قدر ناشکری کی بات ہے۔ تو آج یہ آیت، بلکہ یہ آیات سورہ نساء 146 اور 147 ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے؟ علی صاحب، پہلی بات تو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اور یہ امت کی تعلیم کے لیے حضور دعا کرتے ہیں، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ حضور تو منبع ایمان ہے، صاحب قرآن ہے، وہاں نفاق کا کیا گزر، یہ مجھے اور آپ کو تعلیم کی جا رہی ہے۔ تو ہم نچنت اور بے خوف ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ ہم تو بڑے صاحب ایمان ہیں، ہم سے بڑھ کر صاحب ایمان کون ہوگا۔ ڈریں۔ سیدنا عمر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتے، جن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے کچھ منافقین کے نام بتائے تھے، حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اتنا بتا دے اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں۔ انہیں خطرہ ہے میں نچنت اور بے خوف ہو کر بیٹھ جاؤں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، جائزہ لینا چاہیے، کہیں دنیا کی محبت میں ڈوب کر ہم دین کے تقاضوں سے دور تو نہیں ہو رہے، کردار کے اندر جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، گالم گلوچ تو نہیں آ رہا، کہیں دین کو فراموش کرنا اور دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنا یہ روش تو نہیں۔ یہ تو پہلے ٹو ڈوز کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے ہم اپنا جائزہ لیں۔ نمبر 2، ہم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو چکے ہوں،
اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت سے جڑنے کے لیے البتہ وہ 4 تقاضے بھی ہمارے سامنے آئے، اور مہلت عمل کب ختم ہو جائے مجھے میرا نہیں پتا، آپ کا نہیں پتا۔ ہم نے بچوں کے بھی جنازے پڑھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دفنایا، جوانوں کو بھی دفنایا، بوڑھوں کو بھی دفنایا۔ وی نیور نو کہ ہمارا ٹائم کب آ جائے گا۔ ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے، جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی بات ہے، سچی توبہ۔ اور میرا رب اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ اس کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو اونٹ والا اپنا کھویا ہوا اونٹ پاتا ہے صحرا کے اندر کہ موت دکھائی دے رہی تھی، اور وہ خوشی میں دیوانہ ہو کر کہہ رہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ الٹا کہہ گیا جملہ۔ اس سے زیادہ میرا رب کا رب خوش ہوتا ہے جب بندہ پلٹ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف آ جائے، مگر یہ پلٹنا کیسا ہو؟ یہ ایسا پلٹنا ہو پھر اصلاح نظر آئے، پھر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت نظر آئے، پھر اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جانا نظر آئے، پھر ساری محنتوں کے رخ میں اللہ ترجیح اول ہو، اللہ میرا مقصود اول ہو، اللہ میری ساری محنتوں کا محور اور مرکز بن جائے۔ میں سمجھتا ہوں آج یہ 2 پیغام ہم نے لینے ہیں، ایک نفاق کے بارے میں خطرہ رہے، 2 توبہ اس وقت رائٹ ناؤ ہمیں کرنی ہے، اور اس کے تقاضے اصلاح اور اللہ سے جڑ جانا، اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لینا، دین کے ساتھ کمیٹڈ ہو جانا، اخلاص کی روش پر آ جانا، یہ تقاضے جن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ان تقاضوں کو ہم نے پورا کر لیا جی تو پھر ما یقول اللہ بعذابکم، پھر اللہ ہمیں کیوں عذاب دے گا؟ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ہمیں عذاب دے؟ تو ہم شکر بھی کرتے رہیں اس کا، اور ایمانی سطح ہماری متزلزل نہ ہو، بلندتر ہوتی جائے۔ اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ ہم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا ہمیں سکھا دی، کتنی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ تو ثابت قدمی کے ساتھ ہم چلتے رہیں، ایمان کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے۔ شیخ صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں۔ شیخ صاحب نے کتنی بنیادی گفتگو، موٹی موٹی باتیں ہمیں سکھا دیں، سمجھا دیں کہ سورہ نساء کی یہ آیات 146 اور 147 ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں فوراً ایک بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ مقام مسلم کیا ہے؟ یہ مقام مسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا، یہ انبیاء کی دعاؤں میں شامل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے عطا فرما دی، لیکن کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دین ہمارے دل میں کس طرح قائم ہو جاتا ہے، دل کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ عمل کے قالب میں کیسے ڈھلتا ہے، چلتا پھرتا کردار نظر آئے۔ اقبال کے شعر پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ شیخ صاحب ایک بار پھر آپ کا بڑا شکر گزار۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا تھا؟ درست جواب 100 اونٹ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، بیعت رضوان کس موقع پر ہوئی تھی؟ ہجرت کے موقع پر، یا میثاق مدینہ کے موقع پر، یا صلح حدیبیہ کے موقع پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیے کہ آج کے ونر کون ہیں؟ جی اکرم محمد صاحب ہیں پاک پتن سے۔ اکرم محمد صاحب پاک پتن سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔
آپ فرماتے ہیں کہ تکلیف سے چشم پوشی کرو، تکلیف سے چشم پوشی کرو، ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔